बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, कुर्बानी के मसाइल के सिलसिला में आज का ज़ेर बहस मसला ये है कि क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नहीं। और दोस्त अहबाब की तरफ से भी ये पूछा गया कि बाद लोग कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो मैं इतनी बात पहले ज़रूर कहूँगा कि भैंस की कुर्बानी से इख्तलाफ करने वाले ये 14वीं सदी के बर्रसगीर के कुछ लोग हैं। उससे पहले इस मसला में इख्तलाफ नहीं किया गया। और फिर ये वो लोग हैं जो भैंस की कुर्बानी से इख्तलाफ करते हैं और इसको नाजायज़ कहते हैं। ये वो लोग हैं कि जो मुर्गी और अंडे की कुर्बानी को तो जायज़ कहते हैं मगर भैंस की कुर्बानी को नाजायज़ कहते हैं। और ये वो लोग हैं कि जो भैंस का दूध भी इस्तेमाल करते हैं, उसका गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं पूरा साल, उसका चमड़ा भी इस्तेमाल करते हैं और उसकी ज़कात भी लेते हैं देते हैं। तो बाकी सारे मामलात के अंदर भैंस को इस्तेमाल किया जाता है। हलाल जानवर है, पालतू जानवर है। लेकिन क्या वजह है कि जब कुर्बानी के अय्याम होते हैं तो इस पर नाजायज़ होने का फतवा जारी होता है। तो एक बात तो ज़हन में रख लें कि किसी के नाजायज़ कहने से कोई चीज़ नाजायज़ नहीं होती। नाजायज़ होने के लिए ठोस शरई दलील चाहिए कुरान से और सही हदीस से। तो अगर कोई ये कहता है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं, उसको कुरान से दलील देनी पड़ेगी या सही हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस दलील देनी पड़ेगी। इसलिए कि जो हराम जानवर हैं उनका तो ज़िक्र कुरान ने कर दिया है और बाकी हलाल हैं। तो क्या भैंस का ज़िक्र हराम जानवरों में मौजूद है जिसकी वजह से ये कुर्बानी इसकी जायज़ नहीं है। अगर ये कहा जाए कि ये अरब में जानवर नहीं पाया जाता था इसलिए इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, तो जो कुर्बानी के जानवर आज मौजूद हैं क्या वो सारे अरबी हैं, उसी नस्ल से हैं, क्या उनमें उनकी नस्लों में इख्तलाफ नहीं पाया जाता। तो इंशाअल्लाह ये एक ऐसा मसला है कि इसके मुतल्लिक 3 या 4 लेक्चर्स आपको आपके गोशगुजार करूँगा ताकि मुकम्मल तौर पर क्लियरेंस हो जाए और हमेशा के लिए ये मसला हल हो जाए कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नहीं है। तो आइए हम इसका आगाज़ करते हैं कुरान की इस आयत से कि जिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है उनके लिए कुरान में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वयज़्कुरु इस्मल्लाहि, और वो अल्लाह के नाम का जिक्र करते हैं फ़ी अय्यामिन मालूमात, मालूम दिनों में, यानी कुर्बानी के जो अय्याम हैं, अला मा रज़क़हुम, जो उनको दिया गया है, जो उनके पास है, क्या मिन बहीमतिल अनआम, बहीमतुल अनआम यानी चौपाए जानवर। और फिर अगर कुरान की एक और आयत है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। तो अनआम, बहीमतुल अनआम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि जिनकी कुर्बानी आप करते हैं। अब आप इसकी मज़ीद अगर थोड़ी सी वजाहत करते हैं तो इसके जोड़े जोड़े भी बयान किए गए हैं। दान इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। अब इसके अंदर कैटेगरीज बना दी गई हैं, ये बात ध्यान में रख लें। दान का लफ्ज़ जो है उसका माना बाद लोगों ने किया है कि दुम्बा है, बाद ने इसका मेंढा माना किया है। अगर इसका माना मेंढा है तो फिर दुम्बा भी इसके अंदर शामिल है और उन दोनों की मुअन्नस भी शामिल है। अगर इसका मतलब दुम्बा है तो फिर मेंढा भी इसके अंदर शामिल है, ये एक कैटेगरी बन जाती है। इसी तरह बकरा और बकरी ये दूसरी कैटेगरी बन जाती है। इसी तरह गाय और भैंस ये तीसरी कैटेगरी बनती है और इसी तरह ऊँट चौथी कैटेगरी बनती है। इस पर इंशाल्लाह आपको इतने दलाइल मिलेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि गाय और भैंस एक ही जिन्स में पाए जाते हैं, ये एक ही कैटेगरी है। ये इंशाल्लाह इसके बाद का मरहला आएगा, अगले लेक्चर में बात आएगी। तो अब आप देखिए कि कुरान मजीद के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अनआम का लफ्ज़। तो हम कुरान से देखते हैं कि जो अनआम है, चौपायों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके अंदर बाकी जानवर शामिल हैं, उनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या उनके वस्फ हैं, औसाफ क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जो बयान किया है उनकी खसूसियात वो क्या हैं। उसके बाद फिर देखेंगे क्या ये वस्फ जो है, ये औसाफ भैंस में या भैंसे में, जिसको हम कट्टा भी पंजाबी ज़बान में कहते हैं, क्या उसमें ये वस्फ पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। बड़ी बात काबिल तवज्जो है। अब देखिए कुरान मजीद की आयात मुबारका को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ये सूरत शुआरा कि ये जो अनआम है ये सबसे पहले
فرمایا امدکم بانعام و بنین، یعنی ان کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ انعام انسانوں کی مدد کا سامان پیدا کرتے ہیں، ان کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو ہے مویشی چوپائے جو ہیں یہ انسان کے تابع ہوتے ہیں اور انسان کو اس کا مالک بنایا ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، سورہ یاسین۔ تو اس کے اندر یعنی انسان کو یہ جانور جتنے چوپائے ہیں انعام ہے یہ انسان کے تابع ہیں اور انسان ان کا مالک ہے اور ان سے وہ فائدے اٹھاتا ہے، تو یہ بھی اس وصف پایا گیا ہے اور قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے آئیے سورۃ سجدہ، فرمایا فتخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم، فرمایا کہ تم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہو جو تم کھاتے ہو، اور انعامهم یہ ان کے جانور ہیں، یعنی ان کی منسوب کر دیا گیا ہے۔ انعام کے اندر جانوروں میں نسبت کو بھی بیان کیا گیا قرآن میں۔ پھر آگے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یعنی یہ تمہارا سامان ہے، متاع ہے، ولانعامکم اور تمہارے جو جانور ہیں، تمہارے جو چوپائے ہیں، انعام ہے تمہارے، یعنی انعام میں یہ بھی خوبی ہے کہ اس کو منسوب کر دیا گیا ہے تمہاری طرف۔ اور پھر آگے یعنی ان کے اندر یہ بھی وصف پایا جاتا ہے کہ انسان کو فطری طور پر ان سے محبت ہوتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، آل عمران، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ۔ اب یہ جو چیزیں سونا چاندی اور مال اور گھوڑے یہ ساری بیان کر کے فرمایا والانعام، اس کے اندر انعام بھی ہے جن کی محبت تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے۔ تو انعام کے اندر یہ بھی وصف پایا جاتا ہے انسان فطری طور پر ان سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر دوسری ایک اور اس کے اندر وصف کیا ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ اس کو انعام کو مویشیوں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع منہا تاکلون، یعنی اس کے ذریعے تم اپنی سردی سے بچاؤ کا سامان پیدا کرتے ہو، ومنافع اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہ بھی وصف ہے مویشیوں کے اندر اور چوپاؤں کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ان کے رنگوں میں اختلاف ہے، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ، یعنی الوان جو ہے رنگوں کے حوالے سے ان میں یہ بھی خوبی ہے کہ ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، مختلف رنگوں میں ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اس کے اندر ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ جوڑے ہوتے ہیں، انعام یعنی جو قرآن میں بیان کیا گیا جو قربانی کے جانور یہ جوڑے جوڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، یعنی ان کے جوڑے پائے جاتے، جوڑے جوڑے ہیں یہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو انعام ہے یہ بطور عبرت بھی ہیں تمہارے لیے، غور و فکر کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہیں، اور خالص دودھ حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، میں ڈیٹیل تفصیل ترجمے نہیں بیان کر رہا کہ اللہ نے قرآن میں انعام کے اندر کیا خوبیاں بیان کی ہیں، کہ جو انعام تمہارے لیے ہیں، جو مویشی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے اندر کیا وصف ہیں، کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو دودھ تم حاصل کرتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، اس سے عبرت حاصل کرتے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ چمڑے کا استعمال کرتے ہو، اون کا استعمال کرتے ہو ان انعام کے ذریعے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا، یعنی اس کے لیے تم جو ہے وہ جلود الانعام ان کے جو چمڑا ہے وہ استعمال کرتے ہو، اون استعمال کرتے ہو۔ پھر یہ جو انعام ہے مویشی ہیں یہ بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا۔ تو حاضر محترم یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن مجید سے، ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں، وصف کیا بیان کیے گئے ہیں جو انعام میں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ نے وسیع تر مائنڈ کے اندر اپنے ذہن کو تھوڑا وسیع رکھیں، اوپن مائنڈ کریں، اپنے شکوک و شبہات کو دور کریں، تو دیکھیں یہ جو جتنی بھی خوبیاں بیان کی ہیں کہ اس سے آپ دودھ حاصل کرتے ہو، اس پر بوجھ لاتے ہو، اس سے اون حاصل کرتے ہو، اس سے چمڑا حاصل کرتے ہو، اس کے تم مالک بنتے ہو، اس سے عبرت حاصل کرتے ہو، خالص دودھ حاصل کرتے ہو۔ یہ جتنے بھی اوصاف بیان کیے گئے ہیں کیا گائے میں پائے جاتے ہیں؟ بالکل پائے جاتے ہیں۔ اونٹ میں پائے جاتے ہیں؟ بالکل پائے جاتے ہیں۔ تو کیا بھینس میں نہیں پائے جاتے؟ بھینس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو آپ انعام کے اندر سے اس بھینس کو کیسے نکال سکتے ہیں جبکہ یہ سارے اوصاف یعنی انسانی چاہت ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، سواری کے کام آنا ہے، ذبح کر کے کھانا ہے، مختلف رنگوں اور شکلوں کا استعمال ہے، رنگ اور مادہ
یعنی نر اور مادہ اس کا جوڑا ہے، خالص دودھ کا حصول ہے، اون اور بالوں کا استعمال ہے، بوجھ اٹھانا ہے، چمڑے کا کام ہے، انسانی ملکیت ہے، ہل چلانا ہے، گھریلو پالتو جانور ہے، حلال اور طیب گوشت ہے اور کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ سارے وہ اوصاف ہیں جو بکرے میں بھی پائے جاتے ہیں، گائے میں بھی پائے جاتے ہیں، بیل میں بھی، اور اونٹ میں بھی پائے جاتے ہیں، اونٹنی میں بھی، اور پھر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بھینس میں بھی یہ سارے وصف جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ انعام کے اندر اس کا بھی وصف شامل موجود ہے، اس کا بھی نام آتا ہے۔ تو جب باقی سارے انعام جن کا قرآن نے کہا کہ بہیمۃ الانعام کو تم ذبح کرتے ہو، تمہیں جو عطا کیا گیا ہے، اللہ کا نام لیتے ہو خاص ایام کے اندر، قربانی کے دنوں میں، تو باقی انعام جب جائز ہیں تو اس کے اندر سے آپ اس بحث کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو یہ ایک تعارفی لیکچر تھا، قرآن کی آیات سے استدلال تھا۔ انشاءاللہ ائمہ و مجتہدین کی زبان میں بھی، اور اہل لغت کی زبان میں بھی، صحابہ و تابعین کی زبان میں بھی یہ کوشش کروں گا میں کہ 3 یا 4 لیکچر کے اندر یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے، بالکل یہ بات واضح ہو جائے کہ گائے جہاں جائز ہے، اور اس کے بعد کے جو ہمارے دلائل ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ایک قسم ہے، وہ گائے میں سے ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم دلائل دیں گے، تو آپ اس کو سنتے رہیں، شیئر بھی کرتے رہیں، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے جو کنفیوز ہیں ان کو کلیئر ہو جائے، اور جو ماننے والے ہیں وہ اس کو سن کر مان لیں گے، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے ہے وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔